سورہ نمل کا بیان ہو رہا ہے، تو تمہید اور خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد جو اس سورہ کا پہلا رکوع ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ اور پھر ان کی تفسیر انہی آیات کی، پہلے رکوع میں جو آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون وإنک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين یا موسیٰ انه انا اللہ العزیز الحکیم وألق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم وأدخل يدك في جيبك تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا ھذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ یہ ان آیات کی تلاوت، اب انہی آیات کا سادہ ترجمہ جو ہے وہ بیان ہوگا۔ تاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے، اور وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں بھلے کر دکھائے تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان میں ہوں گے۔ اور بے شک تم قرآن سکھاتے جاؤ، ہو حکمت والے اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھاتے جاؤ جو آپ پر نازل ہوا حکمت والے اور علم والے کی جانب سے۔ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والی سے کہا، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، عن قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا کی گئی کہ اے برکت دیا گیا وہ جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور جو اس کے آس پاس ہیں، یعنی فرشتے وغیرہ، اور پاکی ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا، حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، لہراتا ہوا ہو گیا، گویا سانپ ہے۔
پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو ڈر نہیں ہوتا۔ ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال نکلے گا سفید چمکتا بے عیب۔ تو 9 نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں، بولے یہ سری جادو ہے، اور ان کے منکر ہوئے، اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلا رکوع جو ہے 1 سے 14 آیات ان کی تلاوت ترجمہ ہو چکا۔ ان کی زیادہ تفسیر جو میں نے لکھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہیں۔ اور ان کے لیے کن کے لیے خوشخبری ہے؟ یہ ان کے لیے جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں اکٹھا کئی جگہوں پہ، قریباً 35-36 جگہ یا اس سے بھی زیادہ جگہوں پہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ اور ویسے تو علیحدہ علیحدہ تو اس سے کئی بہت زیادہ دفعہ آیا ہے، مگر یہ اکٹھا اتنی دفعہ قریباً 3 درجن کے لگ بھگ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آخرت پہ یقین جو ہے، جو بھی ایمان لے آئے تو آخرت پہ یقین جو ہے وہ، اور جو کفار مکہ بھی ہے ان کو ہے کہ آخرت اور جزا سزا اور اس کو مانے، اور جو ہے نا وہ ایمان لے آئے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے یا آخرت پہ پختہ یقین نہیں رکھیں گے تو ان کے متعلق کہا کہ یہ ایسے لوگوں کے جو برے اعمال بھی یہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو اچھے کر کے دکھائیں گے، تاکہ یہ اور جو ہے بگڑیں اور برے اعمال کریں۔ اور مزید دوسری جگہوں پہ آئے کہ شیطان جو ہے ان کے برے اعمال کو بھی جو ہے اچھے کر کے دکھائے گا تاکہ یہ اور گناہ کریں۔ اور یہ ایک خاص بات اس لیے ہے کہ بہت دفعہ لوگ جو اس حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، ان کو گناہ نہیں لگتے، بلکہ بعض اوقات تو وہ ایسا سمجھتے ہیں ہم شاید اچھا کام کر رہے ہیں، مگر وہ جو ہے وہ اچھے کام جو ہے وہ بھی ان کو دکھائے جا رہے ہیں، مگر اصل میں برے کام ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آخرت پر یقین قلب سے، دل کی گہرائی سے جو ہے نا وہ پختہ یقین جو ہے وہ کرنے والے جو ہیں وہی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ کامیابی کی بہت بنیادی ایک شرط ہے، کیونکہ جتنا یقین آخرت پہ پختہ ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کے لیے نیکیاں کرنی آسان اور گناہوں سے بچنا جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ تو آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے جو ہے آخرت پر جو یقین نہ رکھیں گے یا ان کا یقین پختہ نہیں ہوگا، ان کے لیے کہا کہ بہت برا عذاب ہوگا اور وہ آخرت کے حساب میں شدید نقصان میں ہوگی۔ بہت ہی اہم ہے، اور اسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کا یقین، قیامت آنی ہے، اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس پہ پختہ کریں اپنا یقین جتنا زیادہ سے زیادہ۔ اس میں ہم بہت جگہ پہلے بھی صورتوں میں کہا کہ کم از کم اتنا ہو کہ جیسے آپ کو یقین ہے کہ آپ آگ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ جلے گا، تو اتنا تو ہو، تو کیا وہ جو جہنم کی آگ ہے تو کئی گنا اس سے زیادہ ہوگی تیز، تو اتنا تو ہو کہ کیا جیسے ہاتھ جلتا ہے ایسے ہی قیامت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بچائے اس عذاب سے سب کو۔ تو وہ عذاب بھی آگ کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنا تو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موت یقینی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ موت یقینی ہے، کب آئے گی وہ نہیں معلوم ہوگا، آئے گی لازمی۔ ایسے ہی یقین ہونا چاہیے کہ قیامت بھی آئے گی جیسے موت ہے، اور اٹھنا بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمارا یقین موت پہ ہے، اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت والا اور علم والا آپ کا رب جو ہے وہ
قرآن مجید اسی کی طرف سے ہے، یہ شک میں پڑے ہیں لوگ اور آپ کو جو ہے نا طنز اور مزاح کرتے ہیں کہ یہ کوئی جادو ہو گیا آپ کے، یا کوئی شاعر آپ کو یا کوئی جن لکھ دیتا ہے آپ کو، یا کسی طرح سے یہ آپ کو پچھلی کتابوں سے آپ نے ماخذ کر لی ہے چیزیں اور آپ نے یہ لکھوا لی ہیں کسی سے، تو یہ آپ تنگ نہ کریں دل، یہ ان کو بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے نازل کی جا رہی ہیں یہ آیات، اور آپ ان کو سناتے جائیں اور سکھاتے جائیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وہ ان پہ آپ غور کریں، ان کا دیکھیں کہ کیسے ان کو بھی لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے اور فرعون نے، اور انہوں نے کیسے جھٹلایا اور ان پہ کیسا عذاب ہے۔ تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے تو طریق رات تھی، سخت شدید سردی تھی، تو اس میں ایک جگہ وہ ٹھہرے، تو ان کی مدین میں شادی بھی ہوئی ایک عورت سے جس نے ان کو حفاظت دی، اور وہ واقعہ دوسری جگہوں پہ سورہ قصص میں زیادہ تفصیل میں، اور سورہ طٰہٰ میں، اور اس سے پہلے بہت سورہ اعراف میں اور سورہ نمل میں اور بہت صورتوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ واقعات آتی ہیں۔ اس میں بھی آگے تفصیل میں اس کا کنٹینیو رہے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ۔ تو طریق اور شدید جو راتس اپنا، اس میں انہوں نے اپنی جو بیوی تھی اس کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے ان کو اوپر ایک آگ دکھائی دی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ لگتا ہے وہاں، تو میں جاؤں گا تو کچھ ان سے پوچھوں گا کہ راستہ ہمارا ٹھیک ہے، ہم آگے کدھر جانا ہے، اور واپسی پہ میں تمہارے لیے کوئی ایک آگ کی چنگاری بھی لیتا آؤں گا تاکہ تم تاپ سکو اور سردی کی شدت سے بچ سکو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس گئے تو انہیں ایک ندا آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بہت ہی برکت والا مقام ہے، اور یہ جو ہے جہاں تم کھڑے ہو، اور اس کے آس پاس بھی فرشتے ہیں، یا برکت والی جگہ ہے اور پاک جگہ ہے، اور فرمایا کہ یہ سارے جہانوں کا رب جو ہے وہ اے موسیٰ سنو، میں ہی تمہارا رب ہوں، یعنی تم سارے جہانوں کا رب اور برکت اور حکمت والا جو ہے رب میں ہی ہوں، اور سنو تم یہ اور کہا کہ عزت اور حکمت والا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنا عصا جو ہے وہ پھینک دو، اور اپنا عصا پھینک دو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ ایسے لگا لہراتا ہوا جیسے سانپ بن گیا، اور تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور مڑ کر واپس جانے لگے۔ تو پھر ندا آئی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرتے نہیں ہیں اس وقت کہ جب کوئی زیادتی نہ کی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادتی تو ہوئی تھی، یہ بھی شاید اشارہ ہے کہ وہ ڈر اس لیے رہے تھے، عموماً رسول نہیں ڈرتے، کیا ہوا تھا ایک قبطی جو ہے وہ پہلے مکہ مارا تھا تو وہ قتل ہو گیا، مگر وہ قصدن نہیں تھا، بس وہ ہو گیا تو خطا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ اور پھر برائی کو بلائی سے بدل لے تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ تو برائی کی تو انہوں نے بلائی سے بدلا اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، کسی کی مدد کے لیے ہی تھا، اور نیت بھی یہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کا غلطی تھی وہ، اور یہ کسی بھی انسان کے لیے جب کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کو بلائی سے یہ سبق ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو اس کو نیکی سے بدلو۔ بہت جگہوں پہ ہے جب گناہ کوئی ہوتا ہے تو اس کو پھر نیکیاں زیادہ کرو تاکہ گناہ دھل جائیں۔ اور اس کے بعد پھر ندا آئی کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، اور جب نکالے گا تو یہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تمہیں یہ 2 نشانیاں دی ہیں، اب 9 نشانیوں میں سے 9 نشانیاں ان کو دی تھی یا بعد میں ملی تھیں، تو ان میں سے یہ 2 نشانیاں لے کے تو تم فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس جاؤ،
تو وہ بڑے سرکشی کی ہوئی ہے انہوں نے، اور نافرمان لوگ ہیں، اور ان کو یہ جو ہدایت ہے توحید کی ہدایت اور بتوں کی پوجا نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ماننا، اور بنیادی طور پہ یہی تھے احکام، اور لوگوں پہ جو ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیل کی قوم پہ شدید ظلم، تو ان کو کہو کہ اس کو باز آ جائے اس سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری تو زبان بھی اتنی نہیں اچھی اور میرا کلام بھی بڑا اتنا بااثر نہیں ہے، تو میرے بھائی ہارون سے مجھے مدد دو اور اس کو رسول، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کے فرعون کے پاس گئے تھے اور حق کی دعوت دی، اور اپنی نشانیاں بھی یہ دونوں دکھائیں، عصا کا سانپ بننا اور ہاتھ جو بغل میں ڈال کے نکالنا اور پھر اس کا سفید چمکتا ہوا۔ تو مگر انہوں نے کہا تو یہ تو بالکل جادو ہے، تو ایسے تو ہمارے بھی جادوگر ہیں، وہ بھی یہ کچھ اس قسم کے کام کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا وہ اور جگہوں پہ آگے آئے گا کہ وہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ جادوگروں سے بھی ہوا، جادوگروں نے بھی اپنے سانپ پھینکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ سب دوسرے جادوگروں کے سانپوں کو وہ نگل گیا، اور وہ جو جادوگر ہیں وہ سجدہ میں پڑ کے ایمان لے آئے، اور فرعون جو ہے اس نے اور اس کے لوگوں نے بہت تکبر کیا، اور پھر آگے دوسری جگہوں پہ آگے آتا ہے کہ وہ اس کا کیا انجام ہوا، اس کو دریا نے جو ہے وہ ڈبو دیا ان کو، اور یہ کہا کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ نصیحت اس سے لے سکیں کہ کیسے انہوں نے نبی کو جھٹلایا، تو ظلم کیا لوگوں پہ، فساد کیا، آخرت کو جھٹلایا، توحید ایک اللہ کی جگہ بتوں کی پوجا کی، اس لیے ان کی تباہی اور بربادی تو اس میں۔ تو آگے جو ہے دوسرے انبیاء کا بھی ذکر آگے آئے گا، تو یہاں ان آیات کی 1 سے 14 کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔